الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد معزز و مکرم قابل قدر عزیز ساتھیوں، جو سلسلہ ہمارا چل رہا تھا اس کے اندر سورہ فاتحہ میں الرحمن الرحیم کی تفسیر چل رہی تھی، اور اس میں یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور دنیا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر لینا چاہیے، راضی کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندے کی توبہ کے انتظار میں رہتے ہیں، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب یعنی پسندیدہ بن سکتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، بالکل ظاہری بات ہے اور کھلی ہوئی بات ہے کہ اگر مجھے آپ کو راضی کرنا ہو تو مجھے وہ کام کرنا ہوگا جو آپ کو پسند ہے، اور ان کاموں کو چھوڑنا ہوگا جو آپ کو ناپسند ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کے عشق کے دعوے کروں، آپ کی محبت کے دعوے کروں اور آپ کی مرضی کے خلاف کام کروں۔ تو اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ کام کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جن کاموں سے خوش ہیں، اور ان کاموں سے ہمیں رکنا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چیز ناپسند کرتے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب كل کفار اثیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکرے کو اور گناہ گار کو پسند نہیں کرتے۔ تو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کرنے والے شخص کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو ہمیں گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، اور گناہوں کے چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں مالک یوم الدین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو حساب کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ حساب کا دن اور بدلے کا دن کا مطلب یہ ہے کہ جس دن قیامت آئے گی اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں تمام لوگ میدان محشر کے اندر جمع ہوں گے، اور اس دن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی ساری زندگی کا حساب دینا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کہ کل قیامت کے دن بنی آدم یعنی انسان کا کوئی بھی قدم، یعنی کسی بھی انسان کا قدم اس وقت تک نہیں ہلے گا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیں۔ جب تک 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کسی بھی انسان کا قدم نہیں ہلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، کہ اس سے اس کے عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، یہ زندگی تم نے کہاں خرچ کی، اس زندگی کو کس کی منمانی کے مطابق گزارا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق ساری زندگی کو گزار دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی
بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی زندگی کے مطابق اپنی مرضی کو گزارا ہے تو وہ شخص جہنمی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو اپنی پوری زندگی کو گزارا ہے تو وہ شخص جنتی ہے۔ تو سب سے پہلا سوال اپنے اس کے عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور دوسرا سوال وعن شبابہ فیما افنا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوال کریں گے کہ ہم نے تم کو جوانی دی تھی، ہم نے تم کو طاقت دی تھی، فیما افنا، اس جوانی کو اور اس طاقت کو تم نے کہاں خرچ کیا؟ میرے عزیز ساتھیوں، یہ جوانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی طاقت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ آپ ان لوگوں سے جا کر سوال کریں جو مرض کی وجہ سے اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، جو اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے، جو اس بات کی طاقت بھی نہیں رکھتے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اذان دینے والا مؤذن جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی ندائیں لگاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو وہ اپنی اس بیماری کی وجہ سے اس بستر سے اٹھ کر مسجد کے اندر نہیں آ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس جوانی کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کر لیں۔ جب اللہ نے ہمیں یہ طاقت دی ہے تو ہم اس طاقت کو سجدوں کے اندر کیوں نہیں گزار سکتے ہیں؟ آج ہماری ساری رات چوراہوں پر گزرتی ہے، اور چوراہوں پر اس لیے گزرتی ہے کہ ہم دنیا کی رنگینیوں کو حاصل کریں، دنیا کے مزے کو اٹھائیں۔ ہم اسی وقتوں کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے دھونے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سجدے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی پیشانی ٹکا کر سجدے میں گزار دیں تو میرے عزیز ساتھیوں، ہماری دل کی دنیا بھی آباد ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے، تو جہاں ہم گالی گلوچ کرتے ہیں، غلط اس زبان کا غلط استعمال کر سکتے ہیں، تو وہی ہم اس زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے پڑھنے کے اندر استعمال نہیں کر سکتے۔ صدیاں گزر گئیں، ہماری زبان سے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں نکلا۔ صدیاں گزر گئیں، کبھی ہمارے کانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے ساتھ نہیں سنا۔ یہ اگر ہم ان کانوں سے سنتے ہیں تو گانوں کو سنتے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، جو جوانی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، جو طاقت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تک اس کے بارے میں سوال نہیں کر لیا جائے گا وعن شبابہ فیما افنا، کہ جو جوانی ہم نے تمہیں دی تھی، جو طاقت ہم نے تمہیں دی تھی، اس کو تم نے کہاں خرچ کیا، اس وقت تک کسی بھی شخص کا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قدم نہیں ہل سکتا ہے۔ اور تیسرا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ جو کریں گے وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، کہ جو مال ہم نے تمہیں دیا تھا کہاں سے تم نے اس کو کمایا اور پھر کہاں پر خرچ کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ کسی بھی شخص کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی حتیٰ تستکمل رزقہ، یہاں تک کہ وہ اپنا مقدر کیا ہوا رزق حاصل نہ کر لے۔ اور ہم غور کریں کہ ہم 1000 روپے کے پیچھے، 500 روپے کے پیچھے کتنی نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں۔ آج اگر آپ اپنے شہر کے اندر غور کریں تو کتنے ہی نوجوان ایسے ہیں جو 500، 2000، 20,000 کی نوکری کے پیچھے پورے رمضان کے روزے کو نہیں رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اس وقت تک تمہیں موت نہیں آ سکتی جس وقت تک کہ تم اپنا مقدر کیا ہوا رزق نہیں کھا لو گے۔
اس وقت تک تمہیں موت نہیں آ سکتی، لیکن ہمارے یقین کا مسئلہ ہے کہ ہمیں اس بات پر یقین نہیں ہے، اور اس روزی کے چکر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو اپنے سر پر لے لیتے ہیں۔ اور اتنا مبارک مہینہ کہ جس مبارک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی خوشی کا آفر دیا۔ جب دنیا والے آفر دیتے ہیں تو اس لیے دیتے ہیں کہ وہ ہم سے لوٹیں اور ہم سے کچھ لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آفر لٹانے کے لیے دیا ہے، ہمیں دینے کے لیے دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اعلان کر دیا، شہر اولہ رحمت، کہ اس مہینے کے اول 10 دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ہیں، لہٰذا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حاصل کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 10 دن ہم سے گزر گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر درمیانی 10 دن وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، کہ اس کے درمیانی 10 دن یعنی 11 سے 20 تک کے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے۔ شاید ہم اپنی نادانی کی وجہ سے، اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنی سستی کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حاصل نہیں کر سکے، لیکن میرے عزیز ساتھیوں، ان 10 دنوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کر لیں۔ نہ جانے اگلا رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے، اسی رمضان کی قدردانی کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کر لیں، اور اپنے مال کے چکر میں، اپنی نوکری کے چکر میں اور کمانے دھمانے کے چکر میں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور نہ کریں۔ اور آخری جو سوال جو کیا جائے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، کہ جو عمل تم نے کیا تھا، جو علم تم نے حاصل کیا تھا، اس علم کے مطابق تم نے عمل کیا یا نہیں کیا۔ کہ ہم یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازوں کو ہم پر فرض کیا ہے؟ کہ ہم یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے اندر روزوں کو ہم پر فرض کیا ہے؟ کہ ہم یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے اندر تراویح کو سنت مؤکدہ قرار دے کر ساری رات کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کا حکم دیا ہے؟ ہم ان سب باتوں کو جانتے ہیں اور نہیں کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن گریبان پکڑا جائے گا کہ یہ سب باتیں ہم نے تمہارے ذہن کے اندر ڈال دی تھی، ان سب باتوں کا علم ہم نے تمہیں دے دیا تھا، تم نے اس علم کے مطابق عمل نہیں کیا، تو کل قیامت کے دن میرے عزیز ساتھیوں ہماری زندگی حساب کے دن اور بدلے کے دن خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تو گناہ کو چھوڑنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم حساب کتاب کے دن کو یاد رکھیں کہ ایک دن مجھے موت آنی ہے، پھر تمام لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمام لوگوں کو حاضر کیا جائے گا، پھر ایک ایک چیز کا حساب کیا جائے گا۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نوقش الحساب فہلک، کہ جس شخص سے کل قیامت کے دن حساب لے لیا گیا تو وہ شخص تو ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، قرآن کریم کے اندر تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ تم سے بہت آسان حساب لیا جائے گا، اور آپ کہتے ہیں کہ جس سے حساب لیا جائے گا وہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ آسان حساب تو یہ ہوگا کہ صرف اس سے یہ کہہ دیا جائے گا کہ تم نے فلاں گناہ کیا ہے اور چھوڑ دیا جائے گا، لیکن جس شخص سے یہ سوال کر لیا گیا کہ تم نے فلاں گناہ کیا ہے لیکن وہ گناہ کیوں کیا، تو پھر اس کا حساب اور اس کی فہلک کا، تو وہ شخص پھر ہلاک ہو جائے گا، اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہم بھی حساب کے دن کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں تو پھر گناہ کو چھوڑنا آسان ہوگا۔ اور جب ہم حساب کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے، پھر اگر ہم سے کوئی گناہ بھی ہو جائے گا تو پھر اس گناہ سے توبہ کرنا وہ ہمیں آسان ہوگا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر اس گناہ سے ہم توبہ نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں حاضر ہو کر اس گناہ کا حساب دینا ہے۔ اگر بغیر توبہ کے گئے تو پھر ہماری زندگی خطرے کے اندر پڑ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل قیامت کے دن جو شخص کامیاب ہوگا اس کے کامیابی کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ،
کہ کل قیامت کے دن جس شخص کے سیدھے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا، اس کی ساری زندگی کا دفتر دے دیا جائے گا، تو وہ اس شخص کے کامیاب ہونے کی دلیل ہوگی۔ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، جس شخص جس طریقے سے دنیا کے اندر اگر کسی شخص کو کوئی خوشی حاصل ہو تو وہ اس خوشی کے مارے ہو ہلہ کرتا ہے اور اچھلتا ہے، تو وہ شخص بھی کہے گا فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ کہ ہائے دیکھو پڑھو میری اس کتاب کو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں کامیاب اس لیے ہوا ہوں کہ میں نے اپنی ساری زندگی یہ یقین کرتے ہوئے گزاری ہے کہ ایک دن مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی ساری زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو ہم یہ سوچ کر زندگی گزاریں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے، پھر انشاءاللہ گناہ سے بچنا اور اس گناہ سے توبہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ الاسلمی اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمایا فقالت یا رسول اللہ انی قد زنیت، فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے، فطہرنی، اس لیے مجھے اس گناہ سے پاک فرما دیجیے، یعنی شریعت کے مطابق مجھے حد دے کر دنیا کے اندر ہی مجھے اس گناہ سے پاک فرما دیجئے کہ تاکہ کل قیامت کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی گریبان کے پکڑنے کا ذریعہ نہ بنوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا اور کچھ جواب نہ دیا۔ فلما کان الغد قالت یا رسول اللہ، پھر وہ عورت دوسرے دن بھی آئی اور فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھ سے زنا کا گناہ ہو گیا ہے، فطہرنی، تو مجھ کو اس زنا کے گناہ سے معاف فرما دیجئے۔ اور آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعراض کرنا چاہا اور اللہ کے رسول نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس سے اعراض کروں گی، میں اس سے اعراض کروں گا تو یہ اپنے گھر پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے گی، اپنے گناہوں کو معاف فرما لے گی۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، اس عورت کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے شریعت کے مطابق گناہ کو پاک کرنے کا ارادہ تھا، تو اللہ کے رسول سے فرمایا لما تردنی، کہ آپ مجھے کبھی بھی نہیں ڈال سکتے کیونکہ اس زنا کی وجہ سے میں حمل پا چکی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہی بات ہے فذهبی حتی تلدی، تو پھر تو چلی جا یہاں تک کہ تو ولادت کو پہنچ جائے، یعنی اگر اس وقت میں اگر تمہیں شریعت کے مطابق رجم دے کر سنسار کر دیا جائے گا تو اس بچے کی بھی زندگی خطرے میں ہوگی، حالانکہ اس بچے کا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب بچہ ولادت پا گیا تو وہ عورت پھر آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول اتتہ بالصبی فی خرقۃ، کہ یہ بچہ ہے اور میں ولادت پا چکی ہوں، فطہرنی، اس لیے مجھے اس گناہ سے پاک فرما دیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ یہ جب تک دودھ پیے اس وقت تک اس کو دودھ پلاؤ۔ پھر وہ کچھ دنوں کے بعد آئی، فلما فطمتہ اتتہ بالصبی فی یدہ کسرۃ خبز، پھر وہ آئی اور اس کے بچے نے دودھ چھوڑ دیا، حالانکہ اور اس بچے کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا تھا جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب بچے نے دودھ چھوڑ دیا ہے، اب مجھے اس گناہ سے پاک فرما دیجیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، غور کرو کہ 3 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن اپنے اس گناہ سے توبہ کرنا اور اس گناہ سے پاک ہونے کا یقین ہے اور اس سے پاک ہونے کا ارادہ ہے۔ اس لیے ارادہ ہے کہ کل قیامت کے دن ان کو معلوم ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ ایک گڑھا کھودا جائے اور اس کے اندر اس عورت کو ڈال کر اس کو سنسار کر دیا جائے۔ چنانچہ اس عورت کو سنسار کر دیا۔ حضرت خالد بن الولید نے ایک پتھر اٹھایا اور اس عورت کے سر پر مارا، جب وہ سر پر لگا تو اس عورت کے سر سے خون نکلا، حضرت خالد بن الولید کے چہرے پر لگا، فصبھا، تو حضرت خالد بن الولید نے اس عورت کو برا بھلا کہا، یعنی یہ سوچا کہ اتنی گندی عورت کا خون میرے جسم پر لگا ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا مہلا یا خالد فوالذی نفسی بیدہ لقد تابت توبۃ لو تابها صاحب مقصد
نفس لغفر لہ، کہ اے خالد اپنے اس جملے سے باز آ جاؤ، اللہ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر ایسی توبہ جبرن ٹیکس وصول کرنے والا بھی کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے پاس بھی موقع ہے، اور موقع جب تک ہی ہے جب تک کہ ہماری زندگی کی سانسیں باقی ہیں۔ اس لیے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور یہ سوچ کر زندگی گزاریں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو پہلا طریقہ گناہ چھوڑنے کا یہ ہے کہ ہم یہ سوچ کر زندگی گزاریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر ہمیں حساب دینا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حضرت حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹا زندگی کے اندر کبھی گناہ نہ کرنا، اگر گناہ کرنا ہو تو ایسی جگہ جا کر گناہ کرنا جہاں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو جب بھی گناہ کرنے کا موقع آئے، رات کی تنہائی میں، بستر کے اندر، کمرے کے اندر، جہاں تمہیں کوئی شخص دیکھنے والا نہ ہو، تو اس وقت اس بات کو سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی پتا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں گرتا ہے۔ تو جب گناہ کا موقع آئے تو دوسری بات یہ سوچیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ گناہ کرنے کی ہمت اور جرأت نہیں ہوگی۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ میرے پیچھے بہت سے لوگوں کو لگا دیں اور یہ کہیں کہ اگر یہ شخص کوئی بھی غلط کام کرے تو رات کو آ کر مجھے خبر کر دینا، اور مجھے معلوم بھی ہو کہ بھئی فلاں شخص جو میری مخبری کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے جب مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص میری مخبری کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور شام کو جا کر وہ میرے والد صاحب سے یا جو بھی میرے بڑا ہے اس سے جا کر کہہ دیں گے کہ اس نے فلاں غلط کام کیا ہے، تو میری یہ جرأت نہیں ہے کہ مجھے یہ معلوم ہوتے ہوئے میں گناہ کر دوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ٹھیک اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیچھے 4 گواہوں کو تیار کیا ہے، 4 مخبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیچھے لگائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ یاسین کے اندر، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ کل قیامت کے دن ہم انسان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، اس کی آنکھیں اور اس کے کان اور اس کا سارا جسم کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ آنکھیں جس سے ہم غلط چیزیں دیکھتے ہیں، یہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں وقت میں اس شخص نے میرے ذریعے سے غلط کام کیا ہے۔ شہید علیہم سمعہم، اور یہ ہمارے کان جس سے ہم سنتے ہیں، یہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے خلاف گواہی دیں گی۔ ہمارا سارا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب اس کا جسم اس کے خلاف گواہی دے گا تو وہ کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، وہ اپنے جسم سے کہے گا کہ میں نے تو تیری ہی راحت کے لیے، تجھے ہی آرام پہنچانے کے لیے یہ سب چیزیں کیے تھی، لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اور تو نے میرے ہی خلاف گواہی دے دی۔ تو یہ جسم کہے گا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے، آج مجھے بھی بولنے کی طاقت دی تھی، اس لیے میں نے تیرے خلاف گواہی دے دی۔ تو جس آنکھوں کی راحت کے لیے، جس دل کی راحت کے لیے، جس جسم کی راحت کے لیے اور جس جسم کے سکون کے لیے ہم گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، کل قیامت کے دن یہی جسم اور یہی آنکھیں اور یہی ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔
اور دوسرا گواہ جو اللہ تبارک و تعالی تیار کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ جب کل قیامت کے دن میزان عمل کو یعنی میزان عدل کو حساب کتاب کے دن جب ترازو کو سامنے رکھا جائے گا اور سب کا نامہ اعمال سامنے آئے گا، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، کہ جب گناہ گاروں کے سامنے ان کا نامہ اعمال رکھا جائے گا تو اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر ڈریں گے اور کہیں گے مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا دفتر ہے جس کے اندر ہر چھوٹی چیز اور ہر بڑی چیز درج ہے، کوئی بھی چیز چھوڑی نہیں گئی ہے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ ہمارے دفتر کے اندر لکھے جاتے ہیں اور کل قیامت کے دن وہ دفتر کھولا جائے گا۔ اور تیسرا گناہ اور تیسرا گواہ جو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے تیار کرتے ہیں، فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر شخص پر اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر شخص کے دانے بانے دو فرشتوں کو بٹھا رکھا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی شخص ایک لفظ بھی نہیں بولتا ہے مگر وہ دو فرشتے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی زندگی کے حساب کے لیے وہاں پر بٹھا رکھے ہیں، وہ فوراً اس کے اس قول کو جو اس نے بولا ہے، اس بات کو جو اس نے کہی ہے، اس کام کو جو اس نے کیا ہے، اس چیز کو جو اس نے سوچا ہے، وہ فوراً اس کو ضبط کر لیتے ہیں اور محفوظ کر لیتے ہیں، اور کل قیامت کے دن وہ بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اور چوتھا گواہ جو اللہ تبارک و تعالی ہمارے خلاف تیار کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہر چیز گواہی دے گی، یومئذ تحدث اخبارها، جس زمین پر کھڑا ہو کر بندہ گناہ کرتا ہے کل قیامت کے دن وہ زمین اپنی ساری خبروں کو بیان کر دے گی اور یہ کہے گی کہ اللہ فلاں وقت میں فلاں شخص نے مجھ پر کھڑے ہو کر یہ گناہ کیا تھا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم گناہ کریں گے تو ہمارے اعضاء اور ہماری جس زمین پر ہم نے گناہ کیا ہے وہ خود زمین ہمیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ تو بچنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ یا تو ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی لے لیں۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں گے، گناہ کرنا چھوڑ دیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنا لیں گے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرمائیں گے تو میرے عزیز ساتھیوں، بخاری شریف کی مسند احمد شریف کی روایت ہے اذا احبہ اللہ العبد نادى جبریل ان اللہ یحب فلانا فاحببہ فیحبہ جبریل، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص سے محبت فرماتے ہیں تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ اعلان کرواتے ہیں آسمانوں کے اندر ان اللہ یحب فلانا، کہ اللہ تبارک و تعالی فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، فاحببہ، تو تم بھی محبت کرو، فیحبہ جبریل ویحبہ اہل السماء، تو جبریل بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں اور آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں، ویوضع له القبول فی الارض، پھر یہی محبت زمین کے اندر اتار دی جاتی ہے، یعنی پھر دنیا والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں تو سب لوگ ہم سے محبت کریں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ رب راضی تو سب راضی، رب ناراض تو سب ناراض۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں گے تو تمام لوگ ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو جو دوست ہمارے ساتھ آج کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہوئے ہیں، میرے عزیز ساتھیوں، نہ جانے کب یہ آپ کو دھوکہ دے کر آپ کی زندگی کو خطرے کے اندر ڈال دیں۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ارادہ کریں اور اس بات کا یقین کریں، اس بات کا پختہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم زندگی کے اندر گناہ نہیں کریں گے۔ اگر ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی کروا لیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ارشاد فرما دیا
کہ گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، اگر گناہ ہو جائے تو اس سے توبہ کر لیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق، ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔